بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے تساں دا؟ امید ہے تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو، خوش فاش ہو سو اپنے گھر چ۔ اللہ دا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہاں تے سبنی کو میری طرفوں جمعہ مبارک ہوئے۔ تو آج جمعے کا دن ہے اور بچے جا چکے ہیں اسکول، ہسبینڈ بھی جا چکے ہیں آفس۔ ویسے تو بچے کبھی کبھی جمعے کے دن چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، منتھلی ایگزام جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس لیے بچوں کو میں نے چھٹی نہیں کرنے دی اور بچے جا چکے ہیں اسکول۔ تو میں نے سوچا کہ سارے کام کر کے اور پھر کپڑے استری کر لیتی ہوں بچوں کے۔ جیسے ہی وہ اسکول سے آئیں گے تو نہا دھو کے کپڑے پہنیں گے، پھر نماز پہ جائیں گے۔ تو آج میری ہیلپر بھی نہیں آئی تھی صفائی کرنے کے لیے، کیونکہ صفائی بھی میں نے خود ہی کی ہے گھر کی۔ جمعے کے دن وہ نہیں آتی کیونکہ جمعے کے دن وہ کہتی ہیں کہ باجی ہم بھی اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن، تو ہمیں بھی نہانا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو میں اس کو بولتی ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اب میں اس کو ہر جمعے کو چھٹی دے دیتی ہوں، وہ ہر جمعے کو نہیں آتی، تو مہینے میں 4 چھٹیاں کر لیتی ہے۔ تو بس یہاں پر ہو رہی تھی نماز کی تیاری، اور جمعے کے دن اچھا بھی لگتا ہے کہ سب نہائیں اور نماز کی تیاری کریں۔ ہم تو جمعے کا دن ایسے مناتے ہیں جیسے کہ عید کا دن ہو، عید کی طرح ہی ہم تیاریاں کرتے ہیں نماز کی کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی نماز پہ جانا ہے۔ تو میں نے تو اپنے بچوں کو شروع سے بچپن سے ہی عادت ڈال دی ہے نماز پڑھنے کی کہ جمعے کے دن نہا کے اچھے کپڑے پہن کر نماز پہ جانا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کی عادت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی نماز کی عادت بچپن سے ڈال دی ہے۔ چھوٹے ہیں لیکن نماز پہ لازماً جاتے ہیں۔ تو شکر اللہ کا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی گھر میں بھی، کسی گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو یہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو بس بچوں کے کپڑے میں یہاں پر پریس کر رہی تھی، اور یہ میرے بڑے بیٹے کا سوٹ ہے، اس کی جو شلوار ہے اس کی گھیر بہت زیادہ تھی، مجھے بہت ٹائم لگا اس کا سوٹ استری کرنے میں۔ تو لڑکوں کو پتہ نہیں یہ گھیر والی شلوار پہننے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے چھوٹے، لیکن جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ہم بھی ایسے کپڑے پہنے جیسے بڑے پہنتے ہیں، دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ بس بچوں کی یہی عادت ہے اپنا شوق پورا کرنے کی۔ تو بس بچے جیسے ہی اسکول جاتے ہیں پھر میں اپنے کام میں لگ جاتی ہوں، اور گھر کی سیٹنگ وغیرہ کرنا۔ اچھا صفائی نہ بھی ہم کریں تو جو چیز اپنی جگہ پر ہے وہیں ان چیزوں کو ہم رکھ دیتے ہیں، گھر کی سیٹنگ کر لیتے ہیں، تبھی بھی گھر صاف ستھرا ہی لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہر چیز اگر اپنی جگہ پر ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ابھی صفائی کی ہے۔ تو بس یہاں پر میں کر رہی تھی اپنے بیٹے کے کپڑے استری، اور تقریباً یہ گھیر والی شلوار ہی ہو رہی تھی۔ تو بس میں صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو گھر کی تو جی کپڑے بھی پریس ہو گئے، اور یہاں پر لائٹ بھی چلی گئی تھی، لیکن میں نے ٹائم پہ بچوں کے کپڑے پریس کر لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لائٹ چلی جائے گی، لائٹ جانے سے پہلے ہی میں کپڑے استری کر لوں۔ تو مجھے آج بنانی ہے بریانی، کیونکہ جمعے کے دن میرے گھر میں بریانی ہی پکتی ہے، اور بچے اسکول جاتے ہیں تو صبح ہی مجھے بول کر جاتے ہیں کہ امی آج بریانی بنانا۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے۔ میرے گھر میں بریانی پسند کی جاتی ہے، بچے شوق سے کھاتے ہیں، چاول بس وائٹ ہو یا مٹر والے ہو یا بریانی ہو، لیکن چاول ہو۔ تو میں نے چکن رکھی ہوئی تھی تقریباً آدھا کلو، تو میں نے اس میں مسالے ڈال کر، اور جو سمپل سے مسالے ریگولر یوز ہونے والے ہوتے ہیں وہی مسالے میں نے اس میں ڈالے، اور تکا مسالہ رکھا ہوا تھا تو میں نے تھوڑا وہ بھی ڈال دیا اس میں، اور 2 چمچ تقریباً دہی تھی
تو میں نے یہ بھی اس میں ڈال کے اور چکن کو میرینیٹ کر کے تقریباً 15 منٹ تک میں نے اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیا۔ پھر میں نے جب تک دوسری ویجیٹیبل کو کٹنگ کیا، میں نے بولا یہ میرینیٹ ہو جائے تب تک میں ویجیٹیبل کاٹ لیتی ہوں، کیونکہ بچے اسکول سے جیسے ہی آئیں گے تو نہا کے نماز پڑھیں گے، پھر نماز پڑھ کے آئیں گے تو فوراً بولتے ہیں امی اب کھانا دو ہمیں، تو میں ان کے آنے سے پہلے ہی سب کام کر لیتی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول جائیں اور میں سو جاؤں کچھ، اور مجھے زیادہ دیر تک نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ میں بولتی ہوں کہ بچے اسکول جائیں پھر میں جلدی جلدی سے کام کر لوں، اپنا گھر کا کام کر لوں اور ٹائم پہ کھانا بنا لوں۔ تو اگر ہم بچوں کے اسکول جانے کے بعد سو جاتے ہیں تو سارے کام رہ جاتے ہیں اور ٹائم پہ کام نہیں ہوتے۔ تو اگر ٹائم پہ کام ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا دن گزرتا ہے ہمارا، اور بچے بھی اسکول سے آتے ہیں تو ان کو ہم ٹائم پہ کھانا دیں گے تو وہ بھی ریلیکس رہیں گے، چیخیں گے نہیں۔ تو اس لیے میں زیادہ دیر تک نیند نہیں کرتی اور بس بچوں کے جانے کے بعد گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں اور کھانا ٹائم پہ بنا لیتی ہوں، تو مجھے وہ بہت ہی ایزی لگتا ہے جلدی کام کرنا۔ تو بس یہاں پر بچے آ گئے تھے نماز پڑھ کے اور میں نے دسترخوان بچھا دیا تھا بچوں کے لیے۔ میں نے بولا نماز پڑھ کے جیسے ہی آئیں گے تو میں ان کو کھانا دوں گی۔ تو رائتہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور تھوڑی بہت سلاد بھی بنائی تھی، پیاز کاٹ کے اس میں نے لیمن وغیرہ ڈال دیا تھا۔ بس تو بچے بیٹھے تھے، پھر میں نے ان کو دے دیا کھانا، اور بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ امی آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ میں نے بولا میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، ابھی میں بنا رہی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کی۔ تو بس یہاں پر میں نے بھی کھانا کھا لیا بچوں کے ساتھ، تھوڑی سی ویڈیو بنا کے پھر میں نے یہ جو برتن ہے یہ سمیٹ کر رکھ دیے ٹیبل پہ۔ میں نے بولا اب ان کو میں بعد میں دھو لوں گی۔ تو اس کے بعد ہسبینڈ بھی آفس سے آ گئے تو میں نے ان کو بھی کھانا دے دیا، اور ہسبینڈ آفس سے آتے ہیں تو فروٹ میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب لازماً کر دیجیے گا۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔